وزیراعظم کی ٹیکس محصولات اضافے کے لیے پیداواری شعبوں کو نگرانی کے دائرے میں لانے کی ہدایت۔ ایف بی آر کے امور پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس میں کہا، ایف بی آر محصولات میں اضافہ، ٹیکس چوری روکنے کے لیے انفورسمنٹ مؤثر بنائے۔ وزیراعظم کی ٹرال کی ایگزیکٹو ٹیم میں میرٹ کی بنیاد پر ماہرین کی بھرتیاں فعال ادارہ بنانے پر پذیرائی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو تیار کردہ ادویات کی اسٹرلائزیشن مکمل کرنے کی ہدایت۔ پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کے نئے دور کا آغاز، 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی بولی 3 مراحل میں ہوئی۔ حتمی نتائج کے مطابق 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب نے کہا، آئی ٹی کے شعبے میں آج کا دن بہت عام ہے۔ حکومت ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کا خطاب میں کہنا تھا، انٹرنیٹ کی فراہمی میں لوڈ شیڈنگ بڑی رکاوٹ ہے، تمام متعلقہ اداروں کے تعاون سے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 5G انٹرنیٹ سروس سے جدید انٹرنیٹ سروس فراہمی ممکن ہوگی۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ نے کہا، 4 سے 5 ماہ میں 5G سروس کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ 5G انٹرنیٹ کے اجراء کے بعد ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوگی۔ سندھ کابینہ کا توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کا اعلان۔ کابینہ اراکین کا اپنی 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ، 60% سرکاری گاڑیاں نہ چلانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا، سندھ حکومت نے وزیراعظم کے تمام فیصلوں کی توثیق کی ہے۔ تمام سرکاری اداروں میں آئندہ 2 ماہ کے لیے ریفریشمنٹ نہیں ہوگی۔ اسکول بند ہونے کے باوجود امتحانات بر وقت ہوں گے۔ 4 روز دفاتر میں کام، جمعہ کے روز ورک فرام ہوم ہوگا۔ حکومت کا خطے کی صورتحال پر غیر ضروری تبصروں سے گریز کا انتباہ۔ وزرائے اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ اور طلال چودھری کی پریس کانفرنس۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر نے کہا، خطے میں کشیدہ صورتحال ہمارے لیے بھی چیلنج ہے، قانون کے تحت اظہار رائے میں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آئین میں غیر ذمہ دارانہ تبصروں کی اجازت نہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا، ہم تبصرہ کرتے ہوئے غیر ضروری معاملات میں الجھ رہے ہیں، دوست ممالک کی جانب سے بے چینی کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، ہمارے لیے پاکستان کا مفاد مقدم ہے، ملک سب سے پہلے ہے۔ خارجہ پالیسی بارے سوشل میڈیا پر غیر ضروری تبصرے نقصان دہ ہیں، سنسنی پھیلانے سے ریاست کی پالیسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خارجہ پالیسی کو مقامی معاملات کے طور پر نہ لیا جائے۔ قومی اسمبلی میں ایران میں مقیم پاکستانیوں کے تحفظ اور بہبود سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل نے بتایا، ایران کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، پاکستانی سفارتخانہ اپنے شہریوں کو مکمل معاونت فراہم کر رہا ہے۔ 2000 طلباء کو ایران سے بحفاظت نکال لیا گیا، 3 بارڈرز پر پاکستانی شہریوں کو سہولت دی گئی۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، حکومت طلباء کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرے۔ ایران میں ایک روحانی پیشوا شہید ہوا، ہم خاموش بیٹھے ہیں، خطہ جنگ کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ پارلیمنٹ کچھ نہیں کر رہی۔ اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکزئی کا قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب، کہا، اس پارلیمنٹ نے ایران پر جارحیت کی مذمت نہیں کی، پیٹرول پر اپوزیشن بولنا چاہتی ہے لیکن اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے، یہ حکومت ان حالات میں ملک نہیں چلا سکتی۔ ایران جنگ جلد ختم ہونے کی خبریں، معیشت کی اکھڑتی سانسیں بحال ہونا شروع، مندی کا شکار سٹاک مارکیٹ کی پھر لمبی اٹھان، 100 انڈیکس میں زبردست تیزی، 9696 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، 10 نفسیاتی حدیں بحال، مارکیٹ 1,56,177 پوائنٹس پر بند۔ غیر معمولی تیزی کے بعد ٹریڈنگ عارضی طور پر روکنے کے بعد بحال کی گئی۔ امریکی صدر کے ایران جنگ جلد ختم ہونے کے اعلان کے مثبت اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں واضح کمی، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $79، WTI کی $86 فی بیرل پر آ گئی۔ خام تیل کی قیمتوں میں 10% سے زائد کمی ریکارڈ، گزشتہ روز مارکیٹ کھلتے ہی تیل کے نرخ $118 تک پہنچ گئے۔ ملک میں تیل کی دستیابی کے حوالے سے اچھی خبر، خلیجی ملکوں سے تیل برادر جہاز پاکستان آنا شروع، تیل بردار جہاز UAE کی ریاست فجیرہ سے پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ MT نیوٹروپاس جہاز پر 50,000 میٹرک ٹن خام تیل موجود، پورٹ قاسم پر دوسرا جہاز 55,000 میٹرک ٹن خام تیل کا راج پہنچے گا۔ 34,000 میٹرک ٹن خام تیل سے لدا تیسرا جہاز کل پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہوگا۔